میں مونٹریال گیا عشر محرم کے لیے، تو وہاں میرے میزبان نے کہا کہ یہاں پر ایک پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یہاں کی یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہیں، پہلے ہندو تھے اب شیعہ، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا ضرور ملیں۔ خیر وقت آ گیا، میں گیا، بہت سی باتوں کے بعد میں نے کہا بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ رودات کیا ہے آپ کی؟ کہنے لگے جب میں ہندوستان میں تھا تو اپنے مذہب سے بیزار تھا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ خود بت بناتے ہیں اس کو سجا کر، بیزار تھا، مگر میں اپنی بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتا تھا، اس سے ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ لیکن جب میں یہاں آیا، پی ایچ ڈی کرنے یہاں آیا، تو اب میں اس آزاد ماحول میں تھا، میں نے مذہب پر تحقیق کرنا شروع کی۔ میرے جو ساتھی تھے پروفیسر صاحبان، ان میں ہر مذہب کے لوگ تھے، تو ان میں مجوسی بھی تھے، تو پہلے انہوں نے ایک کتاب لا کے دی، میں نے کہا یہ تو ہمارے ہندو مذہب سے بالکل قریب ہے، ہم لوگ بت بنا کے پوچھتے ہیں، یہ آگ جلا کے پوچھتے ہیں، یہ تو میرے مطلب کا نہیں ہے۔ پھر کسی نے انجیل دے دی، اس میں کچھ قصے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، میں نے کہا بھی قصوں سے میرے کو تعلق نہیں۔ پھر ایک یہودی تھا، اس نے توریت لا کے دی، توریت کو میں نے پڑھا، کچھ باتیں اچھی لگیں، مگر ایک جملے نے مجھے پریشان کر دیا، اور یہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا ہلکی ہے، اور بنی اسرائیل کے باہر کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی سزا دگنی۔ میں نے کہا یہ اللہ کا قانون نہیں ہو سکتا، اللہ کے قانون میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے بندے۔ یہ تفریق بتا رہی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ پھر تجسس کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مسلمان نے مجھے قرآن دے دیا۔ قرآن جو میں نے کھولا تو پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہے، پرشاد کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے دل کو لگی کہ یہ واحد کتاب ہے جو یہاں سے شروع کرتی ہے بات، کہ اس اللہ کے لیے تعریف ہے جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے، درختوں کی پرورش کر رہا ہے، میووں کی پرورش کر رہا ہے، پھلوں کی پرورش کر رہا ہے، حیوانات کی پرورش کر رہا ہے، انسانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ کتاب اس قابل ہے۔ پھر جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے دل کی کلی کھلتی گئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، کسی فرد بشر کی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کس پر نازل ہوئی تھی؟ لوگوں نے حضور کا نام دیا، تو میں نے ان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا، اب یہ حصہ آپ کے خاص کام کا ہے، میں نے ان سے پوچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں آ گئے، مگر آل محمد کے دروازے تک کیسے پہنچے؟ آل محمد کے دروازے کیسے پہنچے؟ کہنے اسی قرآن نے پہنچایا۔ اچھا قرآن نے پہنچایا کیسے؟ کہنے 2 آیتوں نے پہنچا دیا۔ ایک سورہ توبہ کی آیت کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یقیناً یہ پیغام بہت برحق ہے کہ انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسے سچے جو گفتار میں سچے، رفتار میں سچے، سیرت میں سچے، کردار میں سچے، زندگی میں سچے، بندگی میں سچے، اللہ کے ساتھ سچے، بندوں کے ساتھ سچے۔ واجل فرجم۔ تو ایک تو سورہ توبہ کی آیت میرے ذہن میں اتر گئی کہ انسان کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب میں نے جستجو کی کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں، تاکہ میں انہی کے فالو کروں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 نے میری رہنمائی کی، کہ جہاں پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے پیغمبر، جو لوگ علم و یقین آنے کے باوجود، چونکہ عیسائی بحث کر رہے تھے پیغمبر سے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے پر، پیغمبر فرماتے بھئی جس طرح اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح اس نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ نہ آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی، لیکن وہ لوگ بات نہیں مان رہے تھے۔ تو آخر میں طے ہوا تھا کہ اب ان سے مباھلہ ہوگا، مباھلے میں اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں۔ آخری جملہ جو ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لائیں اپنے لوگوں کو تاکہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ اس آیت نے نشاندہی کی کہ پیغمبر کو ہم دیکھیں کن ہستیوں کو جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ 9 ہجری کا ہے، 9 ہجری تک مسلمان 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تلاش کرنا تھا کہ پیغمبر جھوٹوں پر لعنت کے لیے کن لوگوں کو لے گئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کائنات کے سب سے سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کا رسول جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہا۔ عجل فرجوں۔ اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہر تاریخ نے، ہر کتاب نے، ہر تفسیر نے مجھے یہی بتایا کہ پیغمبر اپنے ساتھ جھوٹوں پر لعنت کے لیے جن لوگوں کو لے گئے تھے وہ 4 ہستیاں تھیں، علی تھے، فاطمہ تھیں، حسن تھے، حسین تھے۔ تو پنجتن کا قافلہ گیا تھا جھوٹوں پر لعنت کے لیے۔ یقیناً اتنے سچے تھے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے حقدار تھے۔ تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نے مجھے کہا تھا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور سورہ آل عمران نے بتایا کہ کائنات کے سب سے سچے وہی ہیں جنہیں اللہ کا رسول جھوٹوں پر لعنت کے لیے لے جا رہا تھا، اور وہ پنجتن پاک کی ذات گرامی تھی۔ واجل فریم۔ تو قرآن میں سب چیز موجود ہے۔